بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پیر کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر کوئی پیر شریف کے دن یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ اور یا ذوالجلال والاکرام کو 11 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رب سے جو مانگے گا، یہ دولت کا ایسا جادوئی وظیفہ ہے کہ آپ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، آپ رب کعبہ سے من پسند نوکری مانگو گے نوکری ملے گی، شادی مانگو گے شادی ملے گی، آپ رب کعبہ سے لاکھوں مانگو گے میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، پیر کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وہ پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والو، جو بندہ کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہوں، جو کہتا ہے کہ بے شمار محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہو رہا، وہ پیر کے دن یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ خود بخود اس کی آنکھوں کے سامنے رب کے معجزات آ جائیں گے۔ اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ کبھی در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نکل کر ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے جس دکان پر گاہک نہیں آتا، پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ دکان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی پریشانی ہے، پہلے ترقی تھی اب ناکامی ہے، پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، بند کاروبار بھی چل پڑے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رزق اور دولت اتنا ہو کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں، بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں اور زندگی سکون میں آ جائے۔ آج کے دور میں نہ مرنا آسان ہے نہ جینا آسان ہے۔ آپ کے گھر کا ہر خرچہ پیسے سے شروع ہو کر ہر سکون پیسے پر ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بہت ضرورت ہے۔ اگر آج کے دور میں کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آج کے دور میں زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ والو، لیکن پیر کے دن رب کعبہ کے ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو رزق کی بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ نظر بد اور حسد کا شکار ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آپ کی دکان دفتر کاروبار میں نقصان ہے، جادو جنات کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو پیر کے دن سب کام چھوڑ کر کسی بھی جگہ پر موجود ہو، دکان دفتر کاروبار جہاں موجود ہو، یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان ناموں کی برکت و فضیلت سے آپ کی نسلیں رنگ جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچانک حالات بدل جاتے ہیں، اچانک معجزات ہو جاتے ہیں، اور رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آج وہی وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یا حیو یا قیوم رب کعبہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ اگر کسی گھر میں تنگ دستی گڑ چکی ہے، یعنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یا حیو یا قیوم پیر کے دن پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ پر چھما چھم رحمتیں برکتیں برستی رہیں گی۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، پیر کے دن کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ان ناموں کی، اس وظیفے کی فضیلت و برکت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ پیر کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیر کے دن چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پیر کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آپ میں سے بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض دار قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر گاڑی کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو،
رزق اور دولت میں برکت کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہترین ہے۔ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ کو شروع سے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے یا حیو یا قیوم کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم ایک بار پڑھا تو دائیں کندھے پر نظر ماری، یا حیو یا قیوم دوسری بار پڑھا تو بائیں کندھے پر نظر ماری۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو 7 بار پڑھنا ہے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جانا ہے۔ اب یا ذوالجلال والاکرام دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے۔ پیر کے دن آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو جس کو جو بھی چاہیے نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ 7 بار یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کعبہ کا ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ اس کو پڑھنے سے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی نکل جاتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ اس توجہ سے پڑھنا ہے، اس دھیان سے پڑھنا ہے، اس محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے کہ آپ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کے بگڑے کام سنور رہے ہیں، اجڑے نصیب کھل رہے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، منہ سے نکلی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ پیر کے دن یا حیو یا قیوم پہلا وظیفہ، یا ذوالجلال والاکرام دوسرا وظیفہ، اور تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں کس غلطی کس گناہ کی پکڑ ہو جاتی ہے اور بندے کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، بندے پر مشکلات آ جاتی ہیں، بندے پر پریشانیاں آ جاتی ہیں، بندہ قرض دار ہو جاتا ہے، ہر مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ نہ ہو کہ یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ استغفر اللہ کو 7 بار پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، تمام گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، اور استغفر اللہ پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا، پیر کے دن نیا ہفتہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، منہ سے نکلی ہر حاجت ہر دعا قبول ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گا۔ اللہ والو، پیر کے دن یہ 3 وظیفے بتائے گئے طریقے بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف بتائے گئے طریقے سے۔ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے رب کو راضی کر لیا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا کہ مولا کریم تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کسی اور سے مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، آج تیرے در کا بیکاری اور فقیر بن کر بیٹھا ہوں، میری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آپ ضد کر کے مانگیے، میرا رب آپ کی ہر حاجت کو قبول کر کے اٹھائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر سننے سنانے میں یا پڑھنے پڑھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔